أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ان آیات میں ایک بہت بڑا واقعہ بیان ہوا ہے، اور پھر اسی واقعے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جتنے احکامات ہیں وہ نازل فرمائے ہیں، اور جتنی ہدایات اور نصیحتیں ہیں وہ تلقین فرمائی ہیں۔ اسی لیے پہلے اس واقعے کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد صرف ترجمہ رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر تب یہ یثرب کہلاتا تھا۔ یہ لوگ عرصہ دراز سے لڑ لڑ کے اب تھک گئے تھے، اور اب یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کوئی مناسب سا سیٹ اپ بنا کرنا ہم ایک معقول زندگی بسر کریں۔ یہ کیا ہے کہ لڑائی قتل و غارت گری اور انتقام اور خون ریزی۔ چنانچہ مختلف سیٹ اپ وہ زیر غور تھے اور ان پر مشورہ چلتا رہتا تھا۔ بالآخر یہ لوگ اس بات پر متفق ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے کہ جس طرح بڑے بڑے ممالک ہیں روم ہے اور ایران ہے، کہ جہاں ایک باقاعدہ بادشاہی نظام ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے تحت ساری رعایا زندگی بسر کرتی ہے، تو ہم بھی ایسا ہی ایک سسٹم بناتے ہیں اور ایک شخص کو اپنا بڑا سربراہ، بادشاہ، امیر جو بھی آپ کہہ لیں وہ مقرر کرتے ہیں، اور وہ پھر باقی سارے انتظامات کا ذمہ دار ہوگا۔ کسی حد تک آپ جمہوری سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنے میں سے بڑا منتخب کر لیتے ہیں اور وہ پھر سارے سسٹم کو بنائے گا اور چلائے گا۔ یہ مشاورت چل رہی تھی، چنانچہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کے بارے میں سب کا یہ فیصلہ اور رائے ہوئی کہ اس کو ہم اپنا حاکم بناتے ہیں، اور یہ پھر آگے سارے سسٹم کو ڈیولپ کرے، بہتر کرے، آہستہ آہستہ اس میں بہتری کی کوششیں ہوں۔ یہ مشاورت ابھی چل رہی تھی، کچھ ہلکا پھلکا سیٹ اپ بن رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کا آنا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، تو وہ جو معاملہ تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا، کیونکہ یکدم یہ ہوا چند ہی دنوں کے اندر کہ ایک بڑی تعداد مہاجرین کی یہاں پر آ گئی، اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آنے کے ساتھ ساتھ انصار جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اور مہاجرین مل کر ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں آ گئی، اور ان کے ہاں آلریڈی سسٹم بنا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تو وہ جو معاملہ تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور انہیں مسلمانوں سے اس وجہ سے ایک خار سی پیدا ہو گئی کہ ان کے آنے کی وجہ سے وہ جو ہمارا نظام اور سسٹم تھا وہ ناکام ہو گیا۔ چنانچہ اب وہ جو پورا ایک گروپ تھا جو اس ساری مشاورت میں شامل ہوتا تھا اور سیٹ اپ بنانے میں، یہ پورا گروپ اس انتظار میں اور اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی طرح ہم ان کو ان کے جو پاؤں ہیں وہ یہاں سے اکھیڑیں، ان کے پاؤں ہم یہاں سے اکھیڑیں اور ان کو کسی طرح ہم یہاں سے نکالیں، اور ہم جو اپنا ایک سسٹم بنا رہے تھے، اپنی بادشاہت ہماری بننے جا رہی تھی، وہ قائم ہو۔ یہ وقتاً فوقتاً یہ لوگ شرارتیں کرتے رہتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے، جو مسلمانوں کے مخالف طبقات تھے ان کے ساتھ مل کر پلاننگ، سازشیں کرتے رہتے، لیکن اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی جو سازشیں تھیں ان کو وقتاً فوقتاً ناکام بنائے. دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر بہت بڑا واقعہ ہوا، اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا. مسلمان جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے کہ باہر نکل کر حملہ مقابلہ کرنا ہے قریش کا جو مدینہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے. اس 1000 میں 300 یہ گروپ بھی ہے، 300 کا. آگے راستے میں جا کر انہوں نے کہا جی ہمارا مشورہ یہ تھا اندر رہ کے لڑا جائے، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا. کہ کل کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں، ان کی بات مان کر اور یہ چل پڑے ہیں، اور ہماری رائے کو اہمیت ہی کوئی نہیں دی گئی، ہماری بات ہی نہیں مانی گئی. معذرت، ہم تو نہیں چل سکتے. 300 میں سے 300 کا اتنا بڑا گروپ میدان جنگ کے قریب پہنچ کر واپس پلٹ آئے. وہ بڑا دھچکا تھا یہ مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کی شامل حال تھی، اس لیے مسلمان اس وجہ سے کسی بڑے نقصان سے دچار نہیں ہوئے. لیکن یہ لوگ کوشش کرتے رہے. اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف. یعنی ایک گروپ موجود ہے اندر جو سازشی ہے، جو فتنہ پرور ہے، اور جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صحابہ کرام، اسلام جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے جیسے بھی ممکن ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ تشریف لے جاتے تھے کسی سفر پر، چاہے وہ سفر غزوہ لڑائی کی صورت میں ہوتا یا کسی اور صورت میں ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جاتے تھے. تو اسی طرح ایک غزوہ ہوا ہے، وہ سن 6 ہجری کے آغاز میں ہوا ہے. غزوہ بنی مستلق کے نام سے وہ معروف ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سفر میں اپنے ساتھ شامل فرمایا. غزوے سے واپسی ہو رہی ہے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اب جب پڑاؤ ڈالا ہے تو یہ جو ازواج مطہرات ہوتی تھی نا، تو ان کے لیے ایک بڑا باپردہ سا انتظام ہوتا تھا. ہمارے تھوڑے سے پرانے زمانے میں 25 30 سال 40 سال پہلے ایک دلہن کے لیے ایک ڈولی سجا کرتی تھی. اس کو عربی میں ہودج کہتے تھے. یہ دلہن کے لیے جو ڈولی سے، اس کو عربی میں ہودج کہتے ہیں. اس طرح کا نا ایک باپردہ سا ایک ہودج ٹائپ باکس بڑا سا ہوتا تھا. تو ازواج مطہرات اس میں بیٹھ جاتی تھی، لوگ اٹھاتے تھے، اٹھا کر اس کو سواری کے اوپر رکھ دیتے تھے، سواری چل پڑتی تھی. تو جب یہ قافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام نے اس ہودج کو اٹھایا اور اٹھا کے نیچے رکھ دیا، تاکہ جو خاتون ہیں وہ قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتی ہیں یا ریلیکس ہو کر لیٹنا چاہتی ہیں یا کچھ بھی وہ کر لیں. عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، خاتون تھی، اور پھر بہت سارے مرد ہیں تو ذرا دور چلی گئیں تاکہ میں باپردہ ہو کر اپنی حاجت پوری کر لوں. اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ چلو بھائی چلیں، جو ہے نا پڑاؤ ختم کریں اور سفر دوبارہ شروع کریں. صحابہ کرام نے تسلی نہیں کی کہ خاتون اندر موجود ہیں یا نہیں موجود، وہ سمجھے کہ موجود ہیں. انہوں نے وہ اٹھایا ہودج اور اٹھا کر چونکہ جلدی نکلنا ہے فوراً سواری کے اوپر رکھا، چل پڑے. عائشہ اس میں نہیں تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں نہیں تھی. اچھا، جب اپنی حاجت پوری کر کے واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. پریشان تو ہی، لیکن اطمینان تھا کہ آگے جا کر حضور کو اندازہ ہو جائے گا کہ عائشہ نہیں ہے تو آپ کوئی نہ کوئی بندوبست فرمائیں گے. تو وہیں پر نا تھوڑی دیر آرام بیٹھ گئیں، وہ انتظار کرنے لگی. ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ نے قافلے سے ذرا پیچھے رہنا ہے، تاکہ کسی کا سامان رہ گیا ہے، کوئی چیز کسی کی پیچھے رہ گئی ہے، کوئی آدمی پیچھے رہ گیا ہے تو آپ پیچھے سے آئیں اور اس کو ساتھ لیتے آئیں. تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اب جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، تو پوچھا اما جان خیریت؟ کا اس طرح میں لیٹ ہو گئی تو قافلہ نکل گیا. کوئی بات نہیں. ان کے پاس سواری تھی، انہوں نے اپنی سواری لائی، بٹھائی، عائشہ رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھی اور قافلے کے ساتھ آ کر مل گئے. بس اتنا معاملہ ہوا. وہ طبقہ جو ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتا تھا، کوئی موقع ملے اور ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، تو انہیں موقع مل گیا
انہوں نے کہا کہ اس بات کو نہ پھیلایا جائے۔ اب وہ کہنے لگے جناب یہ غلطی سے نہیں ہوا، ارادتاً حضرت عائشہ پیچھے رہی ہیں کیونکہ حضرت صفوان پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ سارے نا یہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات اور آپ کے کردار پر اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے کردار کے اوپر پورا الزام لگا دیا، جھوٹا الزام، بالکل 100%، 1000%، لاکھ فیصد، کروڑ فیصد جھوٹا الزام لگا دیا۔ اور یہ بات آہستہ آہستہ انہوں نے ایک اس سے کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ بات پھیل گئی۔ اچھا، اس میں کچھ ایک دو صحابہ کرام ایسے تھے وہ بھی نا متاثر ہو گئے، نے کہا اتنے لوگ جب بات کہہ رہے ہیں اور یہ سارے نیک لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ماشاءاللہ چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ پگڑی ہے، ہمارے ساتھ ہر غمی خوشی میں شامل، یہ اتنے لوگ جب بات کر رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی ہو گئی ہو، تو وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کر دی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہوگا یا ہوا ایسا کچھ۔ اچھا، اب یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بڑے پریشان ہو گئے۔ ایک طرف دلی اطمینان ہے کہ عائشہ ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا صحابی ایسا، دلی اطمینان ضرور ہے، لیکن لوگوں کے سامنے پروف چاہیے، ثبوت چاہیے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ یہ دو افراد تھے، یہ پیچھے بعد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، پروف کوئی نہیں ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اس پر نہ ایک مہینہ تک اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ بڑی جو ہے نا بظاہر لوگوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ یا اللہ ظاہر فرما دے، یا اللہ ایک وحی سارا کچھ کھل جائے، لیکن اللہ وحی نازل نہیں فرما رہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہے کہ نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا چین ہے، بالکل دل مطمئن ہے، لیکن بات اتنی پھیل گئی ہے، کسی شریف آدمی کے بارے میں کوئی بات پھیل جائے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ تو اس درجہ پریشان ہوئی، اس درجہ، کہتی ہیں میں نے اتنا مجھے دکھ ہوا، اتنا غم ہوا، اتنا مجھے صدمہ ہوا کہ غم نے، صدمے نے، آپ اس کو ڈپریشن کہہ لیں، اس نے میرے سر کے سارے بال جھاڑ دیے۔ عائشہ فرماتی میرے سر کے سارے بال جھاڑ گئے، کہتی ہیں ایک مہینہ میں سو نہیں پائی، ایک مہینہ میں سو نہیں پائی۔ مسلمان پریشان، صحابہ کرام پریشان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان۔ بات پھیل گئی ہے اور بات اس طرح سے پھیلی ہے کہ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ 10 بندے کہیں جی ہم موجود ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے سب، کوئی ایسی بات نہیں، ایسا کچھ نہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ تقریباً 1 ماہ کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، ان کی پاک دامنی، ان کی عفت، ان کی عصمت پر یہ پوری سورت جو ہے یہ نازل ہے۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے نا تو بالکل سارا منظر واضح ہو جائے گا، اور اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں بھی اس کے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹا الزام تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پر لگایا گیا، بلکہ دیکھا جائے تو اصل مقصد جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو نشانہ بنانا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا ایسا واقعہ ہو چکا تھا، ایک عورت کو خریدا گیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹا الزام لگاؤ۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کل جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں، ہم کہیں گے بس بس رہنے دو، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں، یہ اپنا کردار دیکھو۔ اگر یہ بات واضح نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ وحی نازل نہ فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کھڑے ہو کر کوئی حکم دیتے؟ یہ اصل جو نشانہ تھا نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی، دین اسلام، کہ بس اسلام گیا، اتنا بڑا، یعنی کہ یہ حادثہ اور سانحہ بن سکتا تھا، اور مقصد ان کا یہ تھا۔
تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل فرمائی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بس اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لائے، بالافک، بہت بڑا بہتان، جھوٹا الزام. ایک ہوتا ہے کذب، کذب بھی جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کذب وہ بھی جھوٹ کے لیے، کذب کاذب، ہاں کذب بیانی وہ بھی جھوٹ کے لیے. لیکن افک جو ہے نا وہ اس کی آخری انتہا ہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ شاید اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو ہی نہ سکے. ان الذین جاؤوا بالافک، یہ بہت بڑا جھوٹا الزام جو لوگ لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے لگایا ہے. عصبۃ، وہ ایک جماعت ہے، منکم، تم میں سے ہی، وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے. لا تحسبوہ، تم نہ سمجھو اس کو، شرًا، برا، لکم، اپنے حق میں، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو. بل ہوا، بلکہ یہ واقعہ، خیر لکم، تمہارے حق میں نری خیر ہے اور بہتر ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے بڑی کوئی بری بات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو شر نہ سمجھو، اس کو خیر سمجھو. یاد رکھیے کبھی کبھی بہت بڑے شر میں سے بہت بڑی خیر برآمد ہو جاتی. یہ شر ان لوگوں نے پھیلایا تھا لیکن اس میں سے بہت بڑی خیر برآمد ہوئی. ایک خیر تو یہ برآمد ہوئی کہ جتنے چھپے ہوئے لوگ تھے نا وہ سارے نمایاں ہو گئے. جتنے چھپے ہوئے لوگ تھے نا پتہ لگ گیا کہ اسلامی معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے والے کون کون ہیں، سارے نمایاں ہو گئے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ہدایت نازل فرما دی کہ اسلامی معاشرے کے اندر لوگوں کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. جب ایسی کوئی بات ہو تو معاشرے کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایسی باتوں میں دلچسپی لینے والے ہوں ان کے لیے کیا طرز عمل ہے. تو قیامت تک کے لیے ہدایات نازل فرما دی گئی. تو لا تحسبوہ شرًا لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہو گیا. لکلی، لی کے لیے، کلی ہر، امرئن آدمی، منہم ان میں سے، لکل امرئن منہم ان میں سے ہر شخص کے لیے، مکتسبہ جس نے کمایا، من الاثم گناہ، لکل امرئن منہم مکتسب من الاثم، ان میں سے جس شخص نے حصہ لیا اس کے لیے گناہ اللہ نے لکھ دیا، اس کو گناہ مل گیا. جس نے اس میں حصہ لیا، ایسی باتیں کی اور ایسا اس کو بات کو پھیلانے میں شامل ہوا، اس کے لیے گناہ ہے. والذی، اور وہ شخص، تولا، جس نے حاصل کیا، کبرہ، سب سے بڑا حصہ، منہم ان میں سے، اور ان میں سے جس نے سب سے بڑا حصہ حاصل کیا، جو ان کا سرغنہ تھا، عبداللہ بن ابی، جو ماسٹر مائنڈ تھا اس ساری غلیظ سوچ کا اور غلیظ طرز عمل کا، لہو، اس کے لیے تو عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. والذی تولا کبرہ منہم، اور جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، جو اس میں سے سب سے بڑا کردار تھا، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے تو پھر اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب ہے. لولا، کیوں نہ، اذ، جب، سمعتموہ، تم نے سنا، تم نے جب یہ بات سنی تو کیوں نہ، ظن، خیال کیا، المؤمنون، مومن مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، اپنے دلوں میں، خیرن، اچھا. لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے دل میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی ہو گئی ہو، ارے بدبختو، تمہارے ذہن کے اندر اچھا خیال کیوں نہیں آیا؟
ارے اللہ کے نیک بندو، اچھا اللہ تعالیٰ مومن کہہ رہے ہیں نا، مومن مرد مومن عورتیں، اے اللہ کے نیک بندو، اے مومن مردو، اے مومن عورتوں، تمہارے دل کے اندر اچھا خیال کیوں نہیں آیا؟ اب یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، اور وہ یہ کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، جب تک کہ وہ برائی کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے، پھر تو ظاہر برا گمان آ ہی جائے گا۔ ورنہ عموماً مسلمان معاشرے کا مزاج یہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو اے ایمان والے مردوں، مومن عورتوں، تم نے اپنے دلوں میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالوا، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا، ہذا، یہ تو افک مبین، بہت بڑا جھوٹ ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ گویا جب بھی ایسا کسی مسلم معاشرے کے اندر کوئی ایسی بات پھیلے اور جب تک اس کے واضح ترین ثبوت نہ ہو، اصولی طور پر یہ ہے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ لولا، کیوں نہیں، جاؤ، یہ لائے، علیہ، اس پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ ہم نے کل پڑھا پچھلے سبق میں، اگر کوئی کسی پر الزام لگائے تو 4 گواہ لائے، انہوں نے الزام لگایا تو پھر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ، پس جب، لم یأتوا، نہیں لائے، بالشہداء، گواہ، جب یہ اس پر 4 گواہ نہ لائے، فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، جھوٹے قرار پائے، یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے قرار پائے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت نہ ہوتی تم پر، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لمسکم، تو تمہیں ضرور پہنچتا، فیما، اس بارے میں، افضتم فی، جس میں تم مشغول ہو گئے تھے، جس بارے میں تم مشغول ہو گئے تھے، تو اس میں تمہیں پہنچتا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ وہ کچھ لوگ ہی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہوں گی، کچھ ہی لوگ ہوں گے ایمان والوں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرما رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے مشاورت شروع کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، میری تو بیٹی ہے، میں تو کہنا ہی کہنا ہے، غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند باتیں کہیں، ان کی بات ہمیشہ ایک بڑی منفرد ہوتی تھی، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بتائیے، نکاح آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے حکم دیا؟ کہا اللہ نے حکم دیا۔ کہا پھر اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کے نکاح میں کون سی عورت دینا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کے نکاح میں، تو اللہ تو پاک عورت دیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہے، بالکل جھوٹ۔ پھر باقاعدہ یہ جملہ کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ اچھا، اس جواب سے حضور کہتے ہیں مجھے بڑی تسلی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں تو اتنا جانتا ہوں، آپ ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا، نماز شروع کر دی آپ نے، جب آپ نے نماز شروع کی تو جبرائیل امین تشریف لائے کہ اللہ کے نبی جوتا اتار دیجئے۔ کیوں اتار دیجئے؟ کہ جوتے کے نیچے تھوڑی سی غلاظت لگی ہوئی ہے، تھوڑی سی غلاظت، چلتے ہوئے آدمی کہیں لگ جاتی ہے کوئی چیز، تو اگر جو اللہ آپ کے جوتے کے نچلے حصے میں اتنی سی گندگی نہیں برداشت کر سکتا، کیا وہ آپ کے ہاں کوئی غلط رشتہ دے گا؟ کوئی گندگی آپ کے گھر میں رہنے دے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ گھر کی جو ملازمائیں تھیں، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کنیزیں تھیں، خادمائیں اور کنیزیں، ان سے پوچھا تو جو سب سے قریب ترین تھی اس نے کہا جی ایک بات میں نے دیکھی ہے بس، کہ بسا اوقات آٹا گوندتی ہے
تو آٹا گوندنے کے بعد نا آٹا وہیں چھوڑ جاتی ہیں، تو کئی دفعہ بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. کیونکہ عائشہ بہت کم عمری کے اندر حضور کے نکاح میں آ گئی تھی، بہت میچور خاتون نہیں تھی جب نکاح میں آئی تھی. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آٹا گوند کر وہیں رہ گیا اور بکری آئی، اس نے منہ مار لیا تھوڑا بہت، بس. اس کے علاوہ عائشہ کی ذات میں کوئی بات نہیں. لیکن کہیں ایسا تھا کوئی خاتون اس کے ذہن میں آ گیا، عورت ذات ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کیا ہو کسی مسلمان کے ذہن میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بچنے والے نہیں تھے. اس پر بھی تم پر بہت بڑا عذاب آتا. جب تلقونہ، تم لے رہے تھے اس کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں پر. جب تم اس واقعے کو اپنی زبانوں پر لے رہے تھے، وَتَقُولُونَ، اور کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہ سے، ماں وہ بات، لیسا نہیں تھا، لکم تمہیں، بِهِ علم جس کا علم، تم وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وَتَحْسَبُونَهُ، دیکھیں کتنی احتیاط اسلام ہمیں دے رہا ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی چیز 100% کنفرم نہ ہو، کسی کی ذات کی طرف انگلی نہیں اٹھا کسی کی. اچھا پھر جب کنفرم بھی ہو جائے نا تو پھر بھی اسلام کہتا ہے پردہ ڈال دو، نہ اس کو اچھالو، نہ اس کو پھیلاؤ، نہ کسی کی عزت ہے. من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس پہ پردہ ڈالتا ہے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم تو اس کو بہت ہلکا لے رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، تم اس کو بہت ہلکا لے رہے تھے. یہ بات بھی قیامت تک کے اسلامی معاشرے کے لیے ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی نیک شریف عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور اس کے کردار پر الزام لگایا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے 100 سال کی عبادت ضائع کر دیں. 100 برس کی عبادت. بندہ بے دہانی میں 2 جملے بول گیا بغیر سوچے سمجھے، اللہ 100 سال کی عبادت اس کی ضائع کر دیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بہت بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں جن کو بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا، جن کے بارے میں فرمایا مہلکات، انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان خاتون کے اوپر اس کے کردار کے اوپر الزام لگانا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ تھا. وَلَوْلَا، اور کیوں نہ، اِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے اسے سنا، جب تم نے یہ بات سنی، قُلْتُمْ، تو تم نے کیوں نہیں یہ کہا، مَا يَكُونُ لَنَا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم اس بارے میں بات چیت کریں، ہمارا اس پر بولنا بھی مناسب نہیں ہے، ہمیں اس پر بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. سبحانک، اللہ کی ذات بہت بلند و برتر ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. جب تم نے ایسی بات سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کہنا چاہیے تھا. یعظکم، نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں، اللہ یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ان تعودوا، دوبارہ نہ کرنا، لمثلہ، اس جیسا عمل، ابدا، کبھی بھی. اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، خبردار جو آئندہ کبھی ایسا دوبارہ کیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ویبین، اور کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اللہ لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں اور انتہائی حکمت والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع، کہ پھیلائیں، الفاحشہ، بے حیائی، جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں،
فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں. جو لوگ، کیونکہ اس قسم کے واقعات اگر کہیں سچے بھی ہوں، اگر ایسے واقعات کہیں سچے بھی ہوں، اگر ان کو وائرل کیا جائے نا، پھیلایا جائے، تو یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والی بات ہے. یہ معاشرے میں بے حیائی، آج کا ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، یہ اس کا کردار اور اس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کردار اس حوالے سے بہت غلیظ ہے. ایسے واقعات کو تو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس پر پتہ نہیں کتنے کتنے پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ خوب ہر بندے تک یہ چیز پہنچے. تو یہ بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں. ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے. تم، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کہیں عذاب آ جاتا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم مشکل میں پڑ جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، رؤوف، بڑے مہربان، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. چلیں جی، آپ آج پھر یہیں تک.